ذرے ذرے میں انالحق کی صدائیں گونجتی، چشم باطن سے جو دیکھے خود پتہ چل جائے گا۔ تو رب قدیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جملہ کائنات میں جو بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ ذکر نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح سے جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کون؟ ہر ذی جا، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہر ذی جا کیا کرتا ہے؟ تسبیح بیان کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ تو رب قدیر خود فرما رہا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا ذکر بلند کر رہا ہے، اسی کے آلاپ لاپ رہا ہے، اسی کی حمد میں مست ہے، یعنی ذرہ ذرہ انالحق کی صدائیں بلند کر رہا ہے، سوائے انسان کے، جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بلند عظمت کا مالک بنایا۔ تو جو اللہ کے سچے بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، وہ دن رات اللہ کے ذکر میں گم ہیں۔ ایک مقام ان پر ایسا بھی آتا ہے کہ ان کے وجود کا ذرہ ذرہ انالحق کی صدا بلند کرتا ہے، جیسے کہ مشہور ہے کہ حضرت صوفی سرمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ انالحق کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ وہ ایک مستی توحید میں غرق ہوا مقام ہے جہاں انہیں اپنی ہستی کی بھی خبر نہیں ہوتی، وہ اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں، وہاں میں باقی نہیں رہتی بلکہ ان کا سب وہ ہو جاتا ہے۔ انہی کے وجود کے ذرے ذرے میں اور تمام کائنات کے ذرے ذرے میں حق کی صدائیں آتی ہیں، ورنہ جو چشم باطن سے ابھی کورے ہیں، جن کو ابھی کسی پیر کامل سے معرفت الہی کی شرح عطا نہیں ہوئی، ان کی چشم باطن ابھی سوئی ہوئی ہے، وہ کورا ہے اندر سے، اسی لیے ابھی وہ دوئی میں ہے، اسی لیے انہیں کائنات کے ذرے ذرے میں صرف دوئی ہی نظر آتی ہے، شرک نظر آتا ہے اور کفر نظر آتا ہے۔ جس نے شراب معرفت اپنے پیر کامل کی آنکھوں سے پی لیا، وہ تو توحید کے نشے میں مست ہوتے ہیں، انہی کو چشم باطن عطا ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ انہیں انالحق کی صدائیں سنائی دیتی ہے، اس کے سوا تمام فنا ہونے والی آوازوں سے وہ بہرے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ نمل آیت 16 سے فرمانا شروع کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر یعنی جنات اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں جمع کیے گئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی، کس سے؟ چونٹیوں کے لشکر سے کہنے لگی اے چونٹیوں اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دے، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات سن کر ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور اس چونٹی سے بات کی، یعنی اس چونٹی نے جب اپنے لشکر سے کچھ کہا تو سلیمان علیہ السلام کے کان نے اس چونٹی کی باتوں کو سنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سورہ نمل میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ تو اللہ نے ایک خاص لطیفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ ایسے کئی لطیفے ہمارے اندر رب کائنات نے رکھا ہے، لیکن ابھی ہم اس سے غافل ہیں۔ مثال کیا ہے؟ جیسے ہماری آواز جس کو ہم ساؤنڈ کہتے ہیں، اگر ہم ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں، کس کی؟ ساؤنڈ کی، تو جیسے آج سائنس نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کے سننے کا جو ڈیسیبل ہے وہ 10 سے 70 ڈیسیبل رکھا ہے، یعنی انسان جو کلیئر جو ساؤنڈ سن سکتا ہے وہ 10 ڈیسیبل سے 70 ڈیسیبل کے اندر ہی آوازوں کو سن سکتا ہے، یعنی اگر کوئی ساؤنڈ کا ڈیسیبل 70 سے بڑھتا ہے تو وہ نوائز میں شمار کیا جاتا ہے، شور، پھر اس کو وہ کلیئر سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کے لیے وہ شور بن جاتا ہے۔ اور 10 سے کم والا ساؤنڈ، 10 ڈیسیبل سے کم والا ساؤنڈ انسان کے سننے سے قاصر ہے،
جیسے 10 ڈیسیبل والا ساؤنڈ جس کو ہم ہارٹ بیٹ کہتے ہیں، یعنی ہارٹ بیٹ کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے اپنے اندر جو ہارٹ بیٹ ہے اس کا ڈیسیبل کتنا ہوتا ہے؟ 10 ہوتا ہے. جب دوسرے ساؤنڈ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں سنائی دیتے، لیکن جب ہم اپنے کان بند کر لیں یا کسی ایسی جگہ جائے جہاں شور و گل نہ ہو، آوازیں نہ ہو، جیسے قبرستان، اور اگر ہم اپنی آنکھیں اور کان کو کھلے رکھ کر سنیں تو وہ 10 ڈیسیبل والی آواز ہمیں سنائی دے گی. اور 20 ڈیسیبل کی رینج میں آواز آتی ہے جیسے پتوں کی. جب ہم رستے سے جاتے ہیں تو وہ جو درخت کے پتے ہوا کی وجہ سے جو آواز کرتے ہیں اس کا جو ڈیسیبل ہوتا ہے وہ 20 ڈیسیبل ہوتا ہے. اور جو گھڑی کا جو آواز ہوتی ہے ٹک 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 جو گھڑی کرتی ہے تو اس کا ڈیسیبل بھی جو ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے؟ تو 20 سے 30 کی رینج میں ہوتا ہے. جب کوئی کسی کے کان میں بات کرتا ہے، کچھ بولتا ہے آہستہ سے، تو اس کا ڈیسیبل جو ہے 40 ہوتا ہے. گھر میں فریج کی آواز آتی ہے، سنے ہوں گے، تو اس کا ڈیسیبل 50 ہوتا ہے. جب آپ بارش کے موسم میں باہر نکلتے ہیں تو بارش کی جو آواز آ رہی ہے اس کا ڈیسیبل 50 ہوتا ہے. جب انسان ایک دوسرے انسان سے گفتگو کرتا ہے تو اس کا جو ڈیسیبل ہوتا ہے وہ 60 ہوتا ہے. اور 70 ڈیسیبل میں جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے جیسے شور و گل کے اندر ٹریفک میں، تو وہ ڈیسیبل بڑھ جاتا ہے. اسی لیے اس کو شور سنائی دیتا ہے نہ کہ لفظ سنائی دیتے. وہ لفظ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ شور ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس میں ایک لطیف نقطہ چھپا ہوا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک عظیم لطیف نقطہ دے رہا ہوں میں، کہ جب یہ ڈیسیبل 10 سے کم ہوگا تو ہمیں سنائی نہیں دے گا. جب یہی ڈیسیبل 70 سے بڑھنے لگے گا تو ہمیں الفاظ سنائی نہیں دیں گے، ہمیں لفظ سنائی نہیں دیں گے، بلکہ شور سنائی دے گا. تو لفظ جب تک سنائی نہیں دے گا ہمیں اللہ کا کلام سنائی نہیں دے گا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اسی طرح سے جب آپ قرآن کو پڑھتے ہو، جب آپ قرآن کو پڑھتے ہو یا قرآن کو سنتے ہو یا حدیث کو سنتے ہو تو ابھی آپ کی سمجھ کا ڈیسیبل اللہ کی سمجھ سے نہیں ملا، ابھی آپ کی سمجھ کا ڈیسیبل رسول کی سمجھ سے نہیں ملا، ابھی آپ کی سمجھ کا ڈیسیبل پیر کی سمجھ سے نہیں ملا. جس دن آپ کی سمجھ کا ڈیسیبل پیر کی سمجھ سے مل جائے گا اس دن سب سمجھ میں آنے لگ جائے گا. جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گا، جو نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ دکھائی دینے لگے گا، جو نہیں سنائی دے رہا ہے وہ سنائی دینے لگے گا. جس دن آپ کے کان کا، آنکھ کا، سمجھ کا جو ڈیسیبل ہے وہ پیر سے ملانا ہوگا. تو وہ پیر سے ملانے کے لیے راستہ کیا ہے؟ تو وہ ذکر روحی ہے. کیا ہے وہ؟ ذکر روحی ہے. کیا ہے وہ راستہ؟ ذکر روحی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو وہ کون سا لطیفہ تھا جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ سن رہے تھے. جس کا ڈیسیبل مائنس میں ہے. کس میں ہے؟ مائنس، 0 بھی نہیں. چوٹی جو بات کرتی ہے نا اس کا بات بھی نہیں کرتی ہے. اصل میں چوٹی کو کان نہیں ہوتے. وہ جب چلتی ہے نا تو اس کے جو پیر زمین کو پڑتے ہیں تو وہاں سے جو ساؤنڈ نکلتا ہے تو اس کو وہ ساؤنڈ کہہ رہے ہیں. پہلے سمجھنا ہوگا سائنسی طور پر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے باطن میں وہ لطیفہ بیدار کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، اپنے لشکر سے کیا کہہ رہی تھی. تو وہ کون سا لطیفہ تھا، وہ کون سا مقام تھا سلیمان علیہ السلام کا جو سن رہے تھے جن کے کان. یعنی انسان میں بھی کئی ایسے لطیفے ہیں جن کو بیدار کر لے تو جو سنائی نہیں دیتا وہ سنائی دینے لگے گا، جو دکھائی نہیں دیتا وہ دکھائی دینے لگے گا. ایسے کئی ایسے لطیفے ہیں جس کو ہم انگلش میں سینسر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سینسر کہتے ہیں. انسان کے وجود میں ہے، بس جن کو اللہ اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے اس پر چشم باطن کھول دیتا ہے، اس پر چشم باطن کھول دیتا ہے، پھر وہ ذرے ذرے سے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں.